اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 70 نمبر صورت ہے جی 70 المعارج 29واں پارہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم درود شریف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ المعارج ہم شروع کریں مکی سورہ ہے اور اس کا آغاز ابتدا جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو وارننگ سے کر رہے ہیں فرمایا کہ پوچھا یا مانگا ایک مانگنے والے میں عذاب پڑنے والا کہ ایک سوال کرنے والا پوچھتا ہے سائلم سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا بندہ جس کو سوال کرنا بہت پسند ہے تو سوال کیا سوال کرنے والے نے عذاب کے بارے میں منکروں کے واسطے کوئی نہیں اس کو اٹھانے والا للکافرین لیس لہ دافع تو کافروں کے لیے اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سائل نہیں بتایا قادر سائل ہے اس نے فرمایا کہ کافروں کے لیے کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے اور یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کہ چڑھتے درجوں کا مالک ہے اونچائیوں کا مالک ہے یا مالک کہتے ہیں سیڑھیاں جو چڑھ چڑھ کے اوپر جاتی ہیں فرمایا کہ جو اونچائیوں کا مالک ہے درجہ درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ سے چیزیں بڑھتی ہیں اس کی طرف فرشتے اور روح اس دن جس کا لمباؤ 50,000 برس چڑھیں گے یہ وہ جس طرح فرشتے جس طرح فرمایا چڑھنے والی ہے فرشتے اور روح جبریل علیہ السلام اس دن جس کا لمباؤ 50,000 برس ہے اب یہ متشابہات میں سے ہے کیونکہ ظاہر ہے اس دن تو نہ زمین ہے نہ آسمان ہے نہ سورج ہے نہ کوئی چیز ہے تو یہ ہمیں اندازے کے لیے بتایا گیا کہ تمہاری زمین کے اندازے کے مطابق 50,000 سال کا وہ دن ہوگا ورنہ اس دن تو یہ صورتحال کوئی نہیں ہے وہاں تو کوئی سورج چاند کو ایسی چیز نہیں تو جس دن یہ قیامت آئے گی تو اس دن چڑھیں گے یہ فرشتے اور جبرائیل اللہ تعالیٰ کی طرف اس دن کی لمبائی جو ہے وہ ہمارے اندازے کے مطابق 50,000 سال کی ہوگی اس کو موازنے کے طور پہ پیش کیا گیا سو تو صبر کر بھلی طرح کا صبر کرنا کہ آپ کو یہ جو باتیں جس طرح کر رہے ہیں جس طرح یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور آپ سے باتیں کرتے ہیں تو آپ نہیں پاک صبر کریں اچھی طریقے کا صبر خوبصورت نہیں صبر کریں وہ دیکھتے ہیں اس کو دور اور ہم دیکھتے ہیں اس کو نزدیک وہ لوگ جو ہیں کافر جو ہے ان کو یہ دور لگتا ہے یہ قیامت کا دن اور ہم اسے نزدیک دیکھتے ہیں اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں ویسے بھی مطلب پوزیشن کے بچوں جیسے جیسے آپ اونچائی پہ جاتے جاتے ہیں تو آپ کی ویسے بھی نگاہ جو ہے وہ دور تک دیکھتی ہے جو پیدل چلنے والا آدمی ہے اس کو کچھ چیز نزدیک نظر آتی ہے وہی چیز آپ جہاز پہ بیٹھ کے دیکھیں تو آپ کو دور تک چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اونچائی میں لیکن ویسے بھی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم اس کو نزدیک دیکھتے ہیں بے شک ان کا پرسپیکٹو کچھ اور ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا پرسپیکٹو جو ہے وہ کچھ اور ہے جس دن ہوگا آسمان جیسے تانبا پگھلا جس طرح پگھلی کوئی دھات ہوتی ہے اس طرح ہوگا آسمان اور ہوں گے پہاڑ جیسے اون رنگی ہوئی یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں یہ کیفیت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا نقشہ بتا رہے ہیں اور نہ پوچھے گا دوستدار کو اور بہت جو قریبی دوست ہوتے ہیں جن کے آپس میں بہت گہری محبت ہوتی ہے گاڑی چلتی ہے آپس میں بہت گہری وہ بھی ایک دوسرے کو اس دن نہیں پوچھیں گے سب نظر آ جاویں گے ان کو مناوے گا گناہ گار کسی طرح چھڑوائی میں دے اس دن کی مار سے اپنے بیٹے اور اس دن کو اچھی طرح دکھا دیے جائیں گے
یہ نہیں کہ کوئی چیز، کوئی عمل، کوئی چیز، کوئی شخص کو کوئی اجر ہوگا اور وہ اس دن فدیہ دینا چاہیں گے کہ بچوں اپنے فدیے میں اپنے بچوں کو دے کر، اپنے بیٹوں کو دے کر، کہ کسی طرح کے اس دن کی پکڑ سے میں بچ جاؤں. کیا دنیا میں کوئی انسان سوچ بھی سکتا ہے کہ ایسا کوئی وقت آئے گا، چاہے جتنا مرضی گناہ گار ہو، چاہے کافر ہو یا مسلمان ہو؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ جو مجرم لوگ ہیں وہ یہ چاہیں گے کہ وہ فدیے میں اپنے اولاد کو دے کر اس معاملے سے اپنی جان چھڑا لیں. جنت والوں کے بارے میں یہ بات نہیں ہو رہی، جنت والوں کا تو معاملہ آپ آگے پیچھے بھی ہو چکا، آگے بھی دیکھیں گے. اور ساتھ والی اور بھائی اپنی بیوی اور اپنے بھائی دے کر، کہ اپنے اولاد کو دے کے اس پکڑ سے اپنے آپ کو بچا لیں، بیوی کو دے کے یا بھائیوں کو دے کے، اور اپنا گھرانہ جس میں رہتا تھا وہ جتنے زمین پر ہیں سارے اپنے آپ کو بچا لیں. جتنے بھی جس جگہ پہ رہتا تھا، جہاں پہ نزدیکی رشتے دار تھے جنہوں نے اس کو پناہ دی ہوئی تھی، اور جتنے بھی لوگ دنیا کے ہیں ان سب کو دے کے کسی طریقے سے اپنی جان بچائے. کوئی نہیں، وہ تپتی آگ ہے، ایک ایسی آگ ہے کہ جس کی اب پک چکی ہے، اس کی اب چنگاریاں نہیں نکل رہی، پکی ہوئی آگ ہے وہ. اور کھینچ لینے والی کلیجہ، شواج مطلب یہ کہ وہ مسلسل کھینچتی رہے گی جلد آپ کی، جس طرح بھی وہ آگ مسلسل آپ کو جو ہے وہ عذاب دیتی رہے گی. آگ وہ لگتی رہے گی، جلد اگر ہوگی جلد تبدیل کر دے گی اور کھینچ کے رہے گی. ہٹتی ہے، پکارتی ہے اس کو جس نے پیٹھ دی اور پھر گیا. اور وہ جو دنیا کے اندر اس پیغام کو، اللہ تعالیٰ کی بات کو پیٹھ دے کر پھر گیا تھا، وہ اس کو پکارتی ہے. اور اکٹھا کیا اور سینتا، وہ کیا کرتا رہا کہ دنیا میں پیسے اکٹھا کرتا رہا اور ان کو جو ہے کہیں سنبھال کے کسی جگہ پر، کسی برتن میں، کسی چیز کے کسی اندر وہ سنبھال کے اس کو رکھتا رہا، پیسوں کو پیسے اکٹھا کرتا. بے شک آدمی بنا ہے جی کا کچا. حلوا، حلوا کہتے ہیں، عربی کہتے ہیں قلت الصبر، ایک شخص جو اپنی خواہشات پر قابو نہ رکھ سکے. کوئی فیصلہ کرے، کچھ کرے، اپنے آپ کو صبر کے اوپر اپنی کوشش کرے، لیکن جیسے ہی کوئی ٹیمپٹیشن آئے، جیسے ہی کوئی خواہش، نفسانی خواہش آگے آئے تو اس کی طرف فوراً دوڑ پڑے اور اس کو جو ہے وہ اس کو قابو نہ کر سکے. جلدی وہ اپنی خواہشات کے آگے بے بس ہو جائے، اپنی خواہشات حاصل کرنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو روک نہ سکے. فرمایا کہ انسان جو ہے وہ بنا ہے جی کا کچا. جب لگے اس کو برائی تو گھبرا، جب تکلیف ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے، گھبرا جاتا ہے اور صبر چھوڑتا ہے، فوراً شکایتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. ایک تو فوراً استعمال کرنے کی چیز کو پکڑنے کے لیے پہنچتا ہے اور فوراً شکایتیں بھی کرتا ہے اسے. اور جب اس کو پہنچتی ہے بلائی تو اندیوا جب آتا ہے دوسروں سے جاتا ہے، کوئی چیز اچھی مل جاتی ہے دوسروں چھپاتا پھرتا ہے اس چیز کو اپنے پاس. مطلب اس طرح کی اس کی کیفیت ہے. یہ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کی یہ خصلتیں ہیں، یہ اس انسان کا طریقہ کار ہے، مگر وہ نمازی. لیکن اس میں سوائے نمازی. اب نمازیوں کے اندر یہ تمام جو انسان کی پرسنالٹی کے ٹریٹس ہیں، جو انسان کی پرسنالٹی کے حصے ہیں یا پرسنالٹی کے اندر جو چیزیں رکھی گئی ہیں، نماز سے یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. نماز اس کو لالچ سے اور خود غرضی سے، ان تمام چیزوں سے بچاتی ہے، بے حیائی سے، منکر سے اور گناہ سے، فاحش کاموں سے اس کو بچاتی ہے. ذرا نماز کو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے تفصیل سے. نماز کے اندر ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تدبر کرنا چاہیے. آپ جانتے ہیں قرآن کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن میں 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ اس پر تدبر نہیں کرتے، یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، کیا ان کے دل پہ تالے لگے ہوئے ہیں. سو نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے تدبر ہوتا ہے. ایک چیز سامنے کی چیز ہے اور آپ اس کے پیچھے، دبر کہتے ہیں پچھلے حصے کو،
اس کے پیچھے جا کے دیکھنا، یعنی کہ آپ کسی بازار سے کہیں سے گزر رہے ہیں، سامنے آپ کو ایک بلڈنگ نظر آ رہی ہے تو آپ نے دیکھ لی، تو تدبر کرنا یہ ہے کہ اس کو گھوم پھر کے آگے پیچھے دیکھیں، اس کی تفصیل دیکھیں کہ اس کے پیچھے کیسی ہے، بنی کیسی ہے، وغیرہ سب چیزیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ جب نماز پڑھتے ہیں تو کیا یہ ان آیات کے پیچھے جا کے سمجھنے کی، سوچنے کی، گہرائی سے دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ اور پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ اس بات میں تدبر نہیں کرتے کہ اگر اس قرآن کے اندر کوئی انسان کا عمل دخل ہوتا تو اس میں بہت ساری کنٹرڈکشنز ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی ٹکراتے ہوئے اس کے اندر کو باتیں ہوتی، مطلب یعنی کہ مختلف کوئی آپس میں ٹکراؤ ہوتا مضامین کے اندر۔ یعنی کہ پہلا جو تدبر ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ان کے دل پر کفر لگے ہوئے، کیا ان کی روحانیت خراب ہو چکی ہے کہ یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، قرآن کی آیات کے پیچھے جا کے ان کے اندر غور نہیں کرتے۔ دوسرا فرمایا کہ کیا تدبر نہیں کرتے کہ اس کے اندر بہت سارے آپس میں تفاوت ہوتے ہیں، مضامین کے اندر تفاوت ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک چیز کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے اور ایک چیز کا تعلق آپ کے ذہنی انٹلیکٹ کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تدبر اگر کریں گے تو اس کے دو حصے ہیں، ایک تو یاد دہانی ہے جو کہ دل سے روحانیت ان کی بہتر کرے گی، جیسا میں نے آپ سے کہا کہ قرآن کے اندر آیا کہ کیا اس بات پر تدبر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں میں تالے لگے ہوئے، اور دوسرا یہ کہ انٹلیکچولی سوچ کا انداز تبدیل ہوگا، حکمت کی تلاش کریں گے کہ اگر اس میں کچھ اگر یہ کسی انسان سے ہوتا تو اس کے اندر آپس میں تفاوت ہوتا، مضامین آپس میں ٹکرا ہوتے۔ تو جب آپ نماز کو تدبر کے ساتھ انگیج نہیں کرتے، اس پہ غور نہیں کرتے، اس کے قرآن جو پڑھا جا رہا ہے اس کے مضامین پہ، اس کے مطلبوں پہ غور نہیں کرتے، تو پھر جو چیز نماز نے آپ کو دینی ہے وہ دینی اس حد تک محدود ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تدبر کا مطلب یہ ہے کہ روحانی طور پہ آپ بہتر ہوں نماز کے پڑھنے سے، آیتوں پہ غور کرنے سے، اور ذہنی طور پہ انٹلیکچولی آپ بہتر ہوں اور گہرائی سے اس کی آیتوں کے بارے میں غور کریں، اس کے مطلبوں کے بارے میں غور کریں اور باقی چیزوں سے آپ کٹ جائیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ نماز یہ ساری چیزیں، یہ پرسنالٹی ڈس آرڈر جو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا کہ یہ لالچ ہو گیا، خود غرضی ہو گئی، یہ تمام چیزیں، یہ خوف جو ہیں سارے، اور اس حد تک خود غرضی کہ انسان اپنی اولاد بھی دینے کے لیے تیار ہے اور اپنے سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، انہوں نے فرمایا کہ ان سب چیزوں سے روکتی ہے نماز۔ تو اگر ہمیں نماز نہیں روک رہی، تو پھر ہمیں اپنے نماز پہ دیکھنے کی، نظر مارنے کی ضرورت ہے کہ ہماری نماز کے اندر کیا قرآن کے اوپر تدبر موجود ہے کہ نہیں، یا ہم نے خالی اس کو روٹین کے طور پر چلائی جا رہا ہے۔ جو اپنی نماز پر قائم ہے، اب نماز دیکھیں، نماز ذات خود ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر ہم مجبوراً کچھ بھی نہ کریں تو سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی کام، کوئی مصروفیت، کوئی چیز ہو تو ہمیں چھوڑ کے نماز پڑھنی، کسی بھی ایکٹیویٹی میں، مصروف کاروبار میں ہے، نوکری میں ہے، تو چھوڑ کے ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ تو اگر ہمیں بہترین موقع مل جاتا ہے روحانی اور جسمانی تزکیہ کرنے کا، کیونکہ ہم صرف نماز مصروف ہوتے ہیں، اور جتنے بھی مسائل ہیں انسان کے، لالچ، بے صبری، یہ سب اس نماز سے بہتر ہو سکتے ہیں اگر ہماری نماز کے اندر خشوع ہو، تدبر ہو۔ تو یہ ایک ادارہ آپ کہہ لیں ہے نماز، جس کو جب ہم قائم کرتے ہیں اس نماز کو، تو اس کو قائم کرنے کے لیے اس نماز کو ہمیں تمام چیزوں کو، دنیا کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اس حد تک ہم کر لیتے ہیں، ہر کام چھوڑ چھاڑ کے ہم نماز پہ آتے ہیں، لیکن جو اس کے روحانی اور جسمانی جو فوائد ہیں ان سے ہم رک جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تدبر نہیں کرتے۔ جب تدبر نہیں کرتے تو ہمارے دل جو ہے اس پہ اثر نہیں ہوتا، اور ہمارا ذہن جو ہے اس پہ اثر نہیں ہوتا، انٹلیکچولی اس کے اوپر ہمارا اثر نہیں ہوتا، جس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔
اور جن کے مال میں الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو خاص طور پر اپنی نماز کو ڈسپلن کرتے ہیں، جو کہ سامنے یہ جو کم سے کم نماز ہے 5 وقت کی نماز اس کو قائم کرتے ہیں، اور جن کے مال میں حصہ ٹھہر رہا ہے مانگتے کا ہارے کا، جن کے مال میں معلوم حصہ ہے حق ہے۔ اور دیکھیں کہ نماز سے اللہ تعالیٰ سیدھا صدقے پر گیا، سیدھا مال کے اوپر گیا کہ وہ صلات ہمیں جو روحانی اور جسمانی انٹلیکچوئل جو سبق دیتی ہے، اور وہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہمیں پیسے سے چمٹنے کی ضرورت نہیں، ہمیں صحیح معنی میں انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ نماز ہمیں دن میں 5 دفعہ یاد کراتی ہے کہ اس جگہ انویسٹ کرو جو تمہارے کام ہے، اور اس کے لیے دوسروں کا خیال رکھنا یا لالچ پہ کنٹرول کرنے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ اور پھر مانگنے والے اور محروم جو آ کے مانگتے ہیں، ایک تو وہ جو ہے پروفیشنل مانگنے والے جن کا کام یہی ہے، اس کو اسلام کبھی بھی مطلب اس کی سپورٹ نہیں کرتا، لیکن ایک وہ ہے جو چاروں ناچار اپنی مجبوری کے آج جس کو مانگنا پڑتا ہے، اس کا بھی حصہ ہے، اور اس طریقے سے تاکہ اس کو دوبارہ اس کو اس طریقے سے ڈیل کریں کہ دوبارہ اس کو مانگنا نہ پڑے یا اس کو بار بار جو ہے ضرورتیں اٹھانی پڑے۔ اور محروم جس کے پاس ہے ہی، اب یہی محروم آپ دیکھ لیں، پہلے جو اس موضوع پر بڑی بات کر چکے ہیں کہ یہ محروم جو ہیں آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ آپ کے معاشرے میں کون محروم ہے؟ تو میں نے اس وقت بڑی تفصیل سے اس کو بات کی تھی کہ اس کا بھی انسٹیٹیوشن نماز ہی ہے۔ جب آپ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، آپ اپنے آنکھیں کان کھلے رکھتے ہیں، آپ بائیں بائیں دیکھتے ہیں، لوگوں سے واقفیت ہوتی ہے، بات چیت کرتے ہیں، تو پتہ لگتا ہے کہ کون کس طرح کو مشکل میں ہے، اس کی کیا مدد ہو سکتی ہے۔ پھر آپ کے محلے کا چوکیدار ہے، آپ کے اپنے ملازمین ہیں، آگے پیچھے جو لوگ ہیں ان سے تھوڑے بہت تعلقات آپ رکھتے ہیں، تو یہ آیت جو ہے یہ فیملی کے ساتھ ملتے ملاتے ہیں، ان سے خبر رکھتے ہیں، عزیز و رشتہ داروں کے پتہ رکھتے ہیں، تو ایک معاشرتی لیونگ جو ہے مسلمان کے اندر وہ سوچ پیدا کرتی ہے۔ اور جو یقین کرتے ہیں انصاف کے دن، یہ نماز اور یہ صدقہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، اس لیے وہ ایسٹ یا وہ جائیداد یا وہ جاگیر تیار کر رہے ہیں جو صحیح معنی میں آخرت میں کام آئے گی، ورنہ انہیں کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، انہیں کیا ضرورت ہے آگے دنیا کے اندر پیسہ لٹانے کی، دینے کے لوگوں کو دینے کے لیے، لیکن وہ اسی لیے ان کو پتا ہے کہ یہ ساری ہماری انویسٹمنٹ ہے جو اگلے جہان میں کام آئے گی، وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، خوفزدہ ہیں اپنے لیے، مشفقون، اور جن لوگوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، وہ خوفزدہ ہیں اللہ کے ذات سے۔ اور یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ رویہ جو ہے وہ جو کافروں کا رویہ جنوں میں نظر آ رہا تھا، اور یہاں مسلمانوں کا رویہ کہ یہ مسلمان جو ہے اپنی فیملی، اپنے اولاد سب کے لیے فکر مند ہیں، اور اس عذاب کے لیے اس عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک اگر آپ کے عذاب سے نہ ڈر نہ ہی ہو جاوے کہ کوئی بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ نہیں ہے، اس سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جہاں پہ ذکر فرمایا نماز کا اور صدقات کا اور دعاؤں کا اور ڈرنے کا اپنی فیملی کے لیے، وہاں پہ فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، یہ بڑا خوبصورت ایک انداز ہے، یہ سورہ مومنون کے اندر بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور جو اپنی شہوت کی جگہ تھامتے ہیں، تو جب شہوت جگہ تھامنے مطلب یہ بے حیا اور بے شرم لوگ نہیں ہیں، یہ جو نمازی ہیں، یہ جو کوالٹی چل رہی ہے، اور واؤ کا اضافہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ والذین، اور واؤ کا اضافہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نمازی ہو، صدقات دیتا ہو، اور پھر بھی اس کے اندر یہ خرابی موجود ہو کہ وہ زنا یا بے شرمی یا بے حیائی کے کاموں کے اندر انوالو ہو، یہ نمازی اور صدقہ دینے والا ہونے کے باوجود۔ لیکن یہ جو نمازی ہیں، جن نمازیوں کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے، فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں،
اور یہ نہیں کہ اس معاملے میں آ کے کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے ان کی. یہ وہ ہیں، یہ وہ نمازیوں کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ شرم و حیا کا دامن نہیں چھوڑتی، مگر اپنی جوڑوں سے یا اپنے ہاتھ کے مال سے سن پر نہیں لانا، مگر بیویوں سے یا لونڈیوں سے. یہ بات پہلے گزر چکی ہے، سورہ مومنون کا بڑی تفصیل سے گزر. اور جو کو ڈھونڈے اس کے سوا وہی ہے حد سے بڑھتے، جو حد سے بڑے وہ لوگ ہیں جو اس سے علاوہ کوئی رستہ ڈھونڈتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتیں اور اپنا قول نبھاتے ہیں. جو بھی ان کے پاس مان رکھواتا ہے، اور وہ راؤن آپ جانتے ہیں، رائی کہتے ہیں گڈریے کو، یہ جو بھیڑ بکریوں کا گڈریا جو ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں. تو یہ گڈریے کی ایک بڑی خاص خاصیت ہے، صفت ہے ایک بڑی خاص. گڈریا ہر وقت چوکس ہوتا ہے اور اپنے کسی ایک بھی بھیڑ یا بکری کو چھوڑتا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی وہ 4 بکریوں کی طرف سے بے فکر ہو گیا یا 2 بھیڑوں کی وجہ سے. کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی امانتوں کی اور جو عہد کرتے ہیں کسی گڈریے کی طرح اس کی ان کی ہر بات ان کے لیے اہم ہے. ہر چیز جو امانت ان کے پاس ہے وہ اہم ہے، رشتے ان کے اہم ہیں. اور نماز بذات خود بھی ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے اللہ کے ساتھ. اور یہ عہد اور امانت کو نہایت ہی زبردست کمٹمنٹ سمجھ کے پورے کرتے ہیں. ہمارا اللہ کے ساتھ آتا ہے، رسول کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہماری کمٹمنٹس ہیں، والدین کے ساتھ ہیں، رشتوں کے ساتھ ہیں، میاں بیوی کی ہیں، اولاد کے ساتھ ہے. بہت سارے ہمارے آپس میں معاہدے ہیں جن سے ہم بندھے ہوئے ہیں ان طور انسان. دوستوں یاروں کے ساتھ ہے، معاشرے کے ساتھ ہے، گاہک کے ساتھ ہے، مریض کے ساتھ ہے، سب. فرمایا کہ یہ لوگ بالکل ایک گڈریے کی طرح اپنی امانتوں کی اور اپنے عہد کی جو ہے وہ حفاظت کرتے ہیں. ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ اس کے اندر بھی، کیا نام ہے جی، سورہ جو مائدہ کے اندر اس کا آغاز ہی اس طرح ہوا تھا. تو یہ ہر لحاظ سے اپنی تمام عہد اور امانتوں کی حفاظت، کسی ایک کو بھی چھوڑتے نہیں، کسی ایک کو بھی ہلکا نہیں سمجھتے. وہ جو اپنی گواہیوں پر سیدھے ہیں، یہ نہیں کہا کہ وہ سچی گواہی دیتے ہیں، سچی گواہی تو انڈرسٹوڈ ہے، وہ دیتے ہی دیتے ہیں، لیکن شہادت دیتے ہیں، بے خوفی سے شہادت دیتے ہیں جب یہ سب چیزیں ان نمازیوں میں پیدا ہوتی ہیں کہ وہ بغیر کسی خوف کے گواہی دیتے ہیں اور سچ اور ایمانداری کو سب سے پہلے رکھتے ہیں اور اپنی گواہیوں میں تو سیدھے رکھتے ہیں. اور جو اپنی نماز سے خبردار ہے، نہ صرف یہ کہ وہ مستقل نماز پڑھتے ہیں بلکہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت کس طرح ہوتی ہے نماز کی؟ کہ نماز کو اپنی نماز کے اوقات کی حفاظت کی، جو وقت نماز کا اس کی حفاظت کی جائے. دوسرا، اس کے گرد ایک حفاظتی نظام بنایا جائے. وہ حفاظتی نظام کس طرح ہے؟ مثال کے طور پہ آپ نے فجر پڑھنی ہے تو آپ عشاء پہ جلدی سو جائیں، اس کے گرد ایک حفاظتی نظام پڑھتے ہیں. عشاء آئے تو جلدی عشاء پڑھ لیں، کہ یہ نہیں کہ مختلف ہیلوں بانوں سے اس کو آگے پیچھے کرتے ہیں. اور یہ سب صفات جتنی آئی ہیں ایسے نمازی ہیں جو سب چیزوں سے اپنی نماز کو بچاتے ہیں. اور والذین هم علی صلاتهم یحافظون. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم پڑھ رہے تھے سورہ مومنون کے اندر تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرمایا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں جنتوں میں جائیں گے. جب مومنوں کی 10 خوبیاں ہیں، سورہ مومنون کی بات کر رہا ہوں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو نمازی ہیں جس کے اندر نماز کی وجہ سے یہ ساری خوبیاں ہوتی ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، کہ یہ ایسی جنتوں میں ہوں گے جہاں پہ ان کا اکرام اور عزت کی جائے. یہ سب ان کو ملے گا، اپنی اس میں نعمتیں ہوں گی اور اکرام ہوگا اور عزت ہوگا. کیا نہیں ہم نے ان کو بنایا جس چیز سے جانتے ہیں؟ یہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ جانتے نہیں ہیں ان کو؟ مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ طنز کرنا یا ان کو اوقات یاد کرانا کہ
کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ ہم نے کس اچھا سوری درمیان سے کچھ مس کر گیا ہوں. پھر کیا ہوا منکروں کو کہ طرف دوڑتے آتے ہیں. یہ کس طرح ہے؟ جس طرح کسی ایک لیڈر کے پیچھے فرما برداری سے کسی ایک لیڈر کے پیچھے لاتے ہیں، سب نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں چڑھے جاتے ہیں، سب دوڑتے جاتے ہیں نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. ظاہر ہے اب یہ جب یہ آیات آئیں، اب یہ ذہن میں رکھیں، مکی صورتوں میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ کوئی لکھا پڑا قرآن نہیں تھا، نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے تھے اور یہ باتیں. تو اب یہ جا کے چاڑ رہے ہیں کہ جی ہم ایسے نہیں ہیں، ہم اولاد کو نیچے دیں گے پیروں کے، ہم لوگ نیک نہیں ہیں، ہم جا کے ہمیں جنت بھی نہیں جا سکتے. مطلب سارے کے سارے جتھا چڑھ کے کسی لیڈر کے پیچھے جا کے نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جا کے چڑھائیاں کرتے ہیں، دانے سے اور بائیں سے جٹ کے جٹ. کیا لالچ رکھتا ہے ہر ایک میں سے کہ داخل ہوئے نعمت کے باغوں میں؟ کیا ہر ایک امید رکھتا ہے کہ جنت آگے وہ بحث ویسا شروع کرے نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، مطلب یہ کہ یہ لوگ جنت جائیں گے نماز، ہم نہیں جائیں گے نمازوں میں، ہماری نماز نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. کیا نہیں ہم نے ان کو بنایا ہے جس چیز سے جانتے ہو کہ جی اچھا اپنی اوقات نہیں جانتے؟ یہ جو چڑھ چڑھ کے میرے پیغمبر پر نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر آ رہے ہیں، کیا یہ اپنی اوقات نہیں جانتے؟ سو میں قسم کھاتا ہوں مشرق اور مغربوں کے مالک کی، ہم سکتے ہیں کہ بدل کر لے آئیں ان سے بہتر، اور ہم سے چپر نہ جانیں گے. ہمارے سے کوئی چیز زور نہیں کر سکتے کہ ہم اس چیز کے اوپر قادر ہیں کہ ان سے بہتر کو ہم سے لیں، اور کو ہم سے یہ نہیں ہے کہ ہم سے کو بچ کے نکل جائے گا، کو آگے نکل جائے گا، ہم اس کو پکڑ نہیں سکیں گے. سو چھوڑ دیں ان کو باتیں بناویں اور کھیلیں جب تک بڑھیں اپنے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ ہے. اور یہ جو بھاگتے آ رہے ہیں آپ کے اوپر آ کے باتیں کر رہے ہیں، آپ نہیں پاس ہم چھوڑ دیں، بالکل ان کو اگنور کریں. اور لفظ فضر ہوں یخوضو و یلغو، یخوضو بک بک کرتے رہیں، بکواسیات کرتے رہیں، بک بک کرتے رہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں. جس دن کا وعدہ ہے اس سے ان کی ملاقات نہ ہو جائے، جس دن نکل پڑیں گے قبروں سے دوڑتے جیسے کہ نشانے پر دوڑے جاتے ہیں. یہ بھی بڑا خوبصورت ایک منظر کشی ہے. من الاجداس، اجداس کہتے ہیں بے نشان قبر، جدس کہتے ہیں بے نشان قبر. وہ سمندر بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی جانور کا پیٹ بھی، کہیں بھی، مطلب بے نام نشان قبروں سے نکلیں گے یہ سارے کے سارے جہاں جہاں بھی ہوں گے، اور بھاگیں گے ایک نشان کی طرف. نصب کہتے تھے یہ لوگ، یہ جب مقابلے کرتے تھے دوڑنے بھاگنے کا عرب جو ہے، تو ایک پتھر لگائے تھے جس طرح اینڈ ہوتا ہے، کوئی 100 میٹر ڈیش یہاں ختم ہوگی یا 100 میٹر، تو اس طرح بھاگیں گے تیزی سے ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف جس دن وہ دن آئے گا. نیوی ہے ان کی آنکھیں، چڑھی آتی ہیں ان پر ذلت. یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ ہے. اس دن کیفیت ان کی آج یہ ہوگی کہ آنکھیں خوف سے پھٹی ہوں گی اور ذلت ان پر طے بطے چھائی ہوگی. اور یہ وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بار بار اپنے وعدے کا بھی ذکر کیا اور وعدوں کا بھی ذکر کیا، اور انسانوں کو ان کے وعدے کا بھی احساس دلایا کہ آپ کا ایک وعدہ اللہ کے ساتھ بھی، آپ کا ایک وعدہ رسول کے ساتھ بھی، آپ کا وعدہ اس قرآن کے ساتھ بھی، آپ کے وعدے اپنے والدین اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی. اور پھر مرکزی مضمون کا صورت یہ بنتا ہے کہ تم سوال تو بہت پوچھتے ہو، کہ سوال تو بہت پوچھتے ہو، سوال پوچھنے کی تمہیں بہت عادت ہے، اور جب سوال کا جواب دیا جاتا ہے تو تم اپنے اندر تبدیلی نہیں لے کے آتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ مسلمان پریشان حال ہے، اللہ کی پریشانی کو دور فرما. جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ گھروں میں اسپتالوں میں جسمانی بیمار ہیں اللہ میں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. جتنے مسلمان وفات پا گئے اللہ ان کے صغائر کبائر کو معاف فرما، قبر کی مناظر کو آسان فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اور بھی جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا چاہا اے اللہ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، مشکلات کو حل فرما، آسانیاں پیدا فرما. آمین. صلی اللہ تعالی علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.